بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نماز غفیلہ تو مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت خاص طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کو معنویات کے درجات کو طے کرنا ہو تو نماز غفیلہ بہت کام آنے والی چیز ہے۔ انسان کو اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے نماز غفیلہ بہت کام کی چیز ہے، انسان کو بہت عظیم درجات دلاتا ہے۔ نماز غفیلہ میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے سورہ انبیاء کی۔ سورہ انبیاء، اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے لیکن قوم مان کے نہیں دے رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام بڑے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، یہ کہہ کر کہ تم پر تو کل عذاب آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں، تم بات مان نہیں رہو۔ اور عذاب کے آثار بادل کے سیاہ رنگ کے بادل آسمان پر عذاب کے آ بھی چکے تھے۔ کہا دیکھو یہ عذاب آ رہا ہے، تم لوگ نہیں مان رہے ہو تو جو ہے تم پر عذاب آئے گا اور کل تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اب پیغمبر نے اطلاع دے دی کہ کل عذاب آنے والا ہے اور تم لوگ سب تباہ ہو جاؤ گے، اب ددے کتنی پھر بھی قوم ہے کہ لاپرواہ، کسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس ہم جو ہے نصیحتیں کرتے رہیں اور ہماری قوم سنے ہی نہیں ہے، تو ان کا بھی یہی حال تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کہ جب وہاں جو ہے وہ گرم جو ہے پانی کی بارش ہوگی تو کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے، ٹھنڈی میں گرم بارش ہوگی تو اچھا ہے، گرم پانی میں نہا لیں گے، ایسی باتیں کر رہے ہیں اور مزہ آئے گا، نہیں تو یہ تو تفریح ہو جائے گی، نہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ مذاق سوجا تھا، یعنی خود جو ہے عذاب آ رہا ہے اس میں بھی مذاق سوجا ان کو، وہ عذاب کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، کہا تم لوگ جو عذاب میں بھگتو پھر بات ہی نہیں مان رہے ہو، عذاب کو دیکھ بھی رہے پھر بھی نہیں مان رہے ہو، تو اب کیا اور کیا کریں؟ تو اس میں چلے گئے۔ تو وہاں پر ایک عالم دین رہا کرتے تھے اور ایک عابد بھی رہا کرتے تھے۔ عابد اپنی عبادت میں لگا رہا، کہا وہ تو حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں مانے تو ہماری کیا بات سنیں گے؟ لیکن ایک عالم تھے، جا کر کے سمجھایا کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام واقعاً جو ہے آپ کو ڈرا کر کے گئے ہیں اور جو ہے عذاب آئے گا تو اتنا خطرناک ہے کہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی، اس لیے جو ہے ان کو نصیحتیں کرتے کرتے اتفاق سے اس عالم کی بات ان لوگوں نے مان لی۔ حضرت یونس کی بات نہیں مانی ہے، اس عالم کی بات مان لی، اور اس کے نتیجے میں سب لوگ جنگل میں گئے، گڑ گڑا کے رونے لگے، حیوانات، بچے، عورتیں سب جو ہے سچے دل سے توبہ کرنے لگے، رونے لگے، تو آتا ہوا عذاب ٹل گیا، یہاں تو جو ہے آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو ایک طرف یہ قصہ ہوا، دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے تو اپنی قوم کو چھوڑ کر۔ تو اب یہ کہ چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا جائے تو جا کر کے کشتی میں جا کر بیٹھے، ابھی کشتی میں جا کے بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، کہا کیوں ڈوب رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر آدمی زیادہ ہو گئے، پیسنجر زیادہ ہو، کشتی اس کا وزن برداشت نہیں کر رہی، اب پورے بالکل
بالکل دریا کے درمیان ایسا ہو جائے کہ کشتی ڈوبنے لگ جائے تو کون اترے اور کہاں اترے؟ کہا کہ جو ہے ایک آدمی اس کو اترنا پڑے گا. کہا کون اترے؟ کہا وہ فال ڈالتے ہیں، جس کے نام پر فال آئے گا وہ اس کو جو ہے دریا میں ڈال دیں گے. فال ڈال دیں. یہاں پر جو ہے آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ، خواجہ نصیر الدین طوسی اتنے ماہر تھے کہ وہ ایسا حساب کتاب لگاتے تھے کہ جب بھی جو ہے فال کی باری آتی تھی تو وہ ایسا 2 3 4 کی سیٹنگ کرتے تھے کہ فال ہمیشہ دوسروں کے نام نکلتا تھا، اپنے نام تو کبھی نکلتے ہی نہیں تھے، تو ان کو دریا میں ڈال دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ بھی پھنس گئے اس طرح کے. اب جو ہے 7 آدمیوں کو جو ہے ڈالنا تھا تو اس طرح کھڑے کرتے تھے کہ سارے شیعہ بچ جائے، باقی دوسرے لوگ چلے جائیں اندر. اس طرح سیٹنگ میں کھڑا کرتے تھے جس کے سب شیعہ بچ گئے، باقی سب جو ہے دوسرے چلے گئے باہر اندر. اب تو حضرت یونس کی باری آ گئی نہیں. اب فال ڈالے گے تو قرا جو ہے جناب یونس کے نام پر نکلا. تو لوگوں نے ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک. جیسے دریا میں پھینکا وہ بڑی مچھلی آ کر حضرت یونس کو نکل گئے، اپنے پیٹ میں لے گئے. سیدھا پورا کا پورا حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے گئے. اور حضرت یونس جو ہے زندہ پیٹ کے اندر چلے گئے. وَظَنُّونَ یعنی مچھلی والے. نون کہتے ہیں مچھلی کو، نون یعنی بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. نون یعنی نان، کھانے کی نان نہیں، یہ جو ہے مچھلی ہے نا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. تو حضرت یونس علیہ السلام وہ جو ہے غصے میں چلے گئے اور سمجھ لگے کہ ہم جو ہے قدرت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو ہم تو قدرت رکھتے ہیں. چنانچہ مچھلی میں گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگا حضرت یونس علیہ السلام کا یہ فعل کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور ناراض ہو کے چلے گئے. چنانچہ یہ ترک اولا ہو گیا، اور ترک اولا کے نتیجے میں انبیاء کرام کو تھوڑی سی سزا ملتی ہے. یعنی حضرت یوسف ان کو جو ہے سزا ملی. ایک دفعہ آئینے میں دیکھنے لگے حضرت یونس تو سوچنے لگے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، اگر مصر کے بازار میں بیچا جاؤں تو کتنے کروڑوں کی جو ہے میری قیمت لگے گی، جبکہ جو ہے وہ قیمت اتنی لگی نہیں. یعنی وہ ایسے ہی ہوا، بازار مصر میں بکے لیکن اتنی کوئی قیمت نہیں لگی اس کا. تو یہ ترک اولا ہو گیا کہ اپنے اوپر فخر کرنے لگے. یعنی یہ تھوڑا فخر ہو جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی جو ہے ان سے ایک ترک اولا ہو گیا، اس لیے بیٹا بچھڑ گیا. ترک اولا یہ کہ پڑوس کے اندر ایک پڑوسی بھوکا رہ گیا، اس کو کھانا نہیں پہنچایا. ان کو پتہ نہیں تھا لیکن بہرحال پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. تو ترک اولا ہو گیا. اس کے نتیجے میں حضرت یعقوب کو یہ دیکھنا پڑا. اور محمد سجاد علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا، وہ پوچھا کہ آپ روزانہ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ تو ہمارا سید سجاد نے کہا کہ حضرت یعقوب سے یہی تو ایک غلطی ہوئی تھی کہ وہ کھانا کھلانا جو رہ گیا، اس کے نتیجے میں یہ ترک اولا ہونے کی سب سزا بھگتنی پڑی. میں چاہتا ہوں کہ وہ حضرت یعقوب کی طرح کوئی ترک اولا نہ ہو جائے، اس لیے میں کھانا سب کو کھلاتا ہوں، جس کو بھی جو ہے ضرورت ہے لے آ کے کھا جائے. انہیں تو اصل حضرت یونس علیہ السلام ان سے ترک اولا ہو گیا کہ قوم کو ناراض کر کے، قوم سے ناراض ہو کے جو ہے چلے گئے. جبکہ وہ عالم نے آخر میں بہرحال کوشش کی اور لوگوں کو توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور تو قوم نے توبہ کی اور اس کے نتیجے عذاب آتا وہ ٹل گیا. یعنی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اتنا صبر نہیں کیا. تو عذاب ایک قسم کا ایک عذاب برداشت کرنا پڑتا، انبیاء کو بھی سزا بھگتنا پڑتی ہے ترک اولا کی وجہ سے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس وقت کہ جب وہ غضب کے عالم میں جا رہے تھے، لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم اس پر قدرت نہیں رکھیں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ،
تو مچھلی کے پیٹ میں ظلمت و تاریکی میں پھر دعا کرنے لگے پروردگارہ کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور یاد رکھو کہ ہر مومن کو ہم نجات دیں گے اگر وہ اپنی مصیبتیں ہم سے بیان کر کے ہم سے دعا کریں گے۔ یہ خالی حضرت یونس کے لیے نہیں ہے، کذالک ننجی المؤمنین کا اشارہ سارے مومنین کی طرف کہ ہر مصیبت سے ہم نجات دیں گے اگر مومن ہم سے اسی طرح سچی دعا کرے تو ہم ان کو نجات دیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین، اور جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ کذالک ننجی المؤمنین کا جملہ ضرور پڑھو، کیونکہ اس میں ہماری نجات کا حکم بتایا گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑو۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یہ ضرور پڑھیں اس عامل کے عمل میں جو عامل حضرات دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سورہ انبیاء کی پہلی رکعت کے الحمد کے بعد پڑھنا ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت نماز غفیلہ میں، نماز غفیلہ میں آپ کے سامنے عرض کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز مستحب پڑھنا ہے، تو اس 2 رکعت نماز مستحب کی جگہ غفیلہ پڑھے اور نیت کرے کہ جو ہے آپ اس کی جگہ پڑھ رہے ہیں تو غفیلہ کا ثواب بھی ملے گا اور نافلہ مغرب کا ثواب بھی مل جائے گا، کو ڈبل ثواب مل جائے گا اگر نماز غفیلہ انجام دے تو یہ ڈبل ثواب حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ اسی لیے ایک عام آدمی جو نیکی کا کام کرتا ہے اور ایک عالم آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں 1 روپیہ ہے یا 10 روپیہ مطلب، تو 1 روپیہ بھی آپ عوام کو خرچ کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ کہیں پر بھی خرچ کریں گے 1 روپیہ صرف جو ہے وہ ایک عام آدمی کو دیا جائے تو 1 روپیے کا ثواب 10 برابر ملا کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی 1 روپیے کو کسی شیعہ اثناعشری پر خرچ کیا جائے تو 100 کا ثواب ملے گا، 10 کہاں اور 100 کہاں۔ پھر اسی 1 روپے کو آپ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں تو 1000 کا ثواب ملے گا، اسی 1 روپے کو اپنے قریبی رشتہ دار میں خرچ کریں تو 10,000 کا ثواب ملے گا، اسی 1 روپے کو اگر والدین میں ثواب تو 10,000 جو ہے اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک عالم باعمل یا طالب علم باعمل پر خرچ کرے جو دین کی خدمت کرنے والا ہے، کر رہا ہے، اس پر خرچ کرتے وہی 1 روپیہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تو کہاں 10 کا عدد اور کہاں 1 لاکھ کا۔ تو آدمی کی سمجھ ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے، تو شریعت نے مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کے جس مورد میں خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرنے کو مد نظر رکھ کے خرچ کریں گے تو اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو یہ چیز فرق پڑ جاتی ہے عام عوام کے خرچ کرنے میں اور ایک عالم کے خرچ کرنے میں۔ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر سب سے زیادہ شریعت کا بھی فائدہ ہے اور ثواب بھی ہمیں سب سے زیادہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اتنا ہی زیادہ فائدہ رکھا گیا ہے، تبھی تو اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، ورنہ خامخواہ تو اللہ نے ثواب نہیں رکھا ہے، کوئی مقصد ہے، ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے، اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، تبھی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ رکھا ہوا ہے، کیوں دوسری جگہوں پر نہیں رکھا ہے۔ تو یہ کہ ایک تو آپ نے کوانٹیٹی کو مد نظر رکھا،
کبھی کوالٹی پر بھی فرق پڑتا ہے، کام کی کوالٹی میں بھی بہت فرق ہے۔ ایک آدمی ایک غریب کو کھانا کھلاتا ہے، ایک آدمی جو ہے اسکول کی فیس دیتا ہے، ایک آدمی وہ بیواؤں کو یتیموں کو پالتا ہے، یہ سب نیکی کا کام ہے۔ ایک آدمی عالم کو کچھ مدد کرتا ہے، ایک آدمی مدرسے کی مدد کرتا ہے، ایک آدمی حوزہ علمیہ کی مدد کرتا ہے، تو سب کی کوالٹی میں فرق ہے۔ کوالٹی کا فرق ہوا کرتا ہے کہ جو کھانا کھلا رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، یتیم و بیواؤں کی مدد کر رہا ہے بھی اچھا کام ہے، لیکن بہرحال وہ جو سب سے زیادہ دین کے کام آنے والا ہے اور دین کی مضبوطی کرنے والا ہے، اس کی اتنی ہی ویلیو زیادہ ہے نہیں۔ اس لیے عالم کو پتہ ہے کہ کہاں کس میں کوالٹی بھی زیادہ اچھی ہے اور کوانٹٹی بھی زیادہ اچھی ہے، وہ سمجھ کر کے پھر خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کو یہ اختیار دیا گیا کہ خمس و زکوٰۃ و دوسرے وجوہات شرعی ہے، اور کس کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ویلفیئر کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر بڑے بڑے دھوکے کر رہا ہوتا ہے۔ نام خالی انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، لیکن بہت سے انسانوں کو دھوکہ دے کر غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل جتنے بھی ویلفیئر کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کے پیچھے ان کا اپنا ذاتی مقصد چھپا ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اندر سے کچھ اور چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کو دنیا میں رہ کر ہوشیار رہنا ہے۔ المؤمن قیس، چھٹے امام کی روایت ہے کہ مومن ہوشیار بہت ہوتا ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھا گا، اس کے باطن کو بھی پڑھ لے گا کہ اس کے باطن میں کیا رکھا ہو، اس لیے کہ مومن کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، وہ جو ہے ہر چیز کو پڑھ لیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ تو مومن کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن بے وقوف کا نام نہیں ہے، مومن نام ہے ہوشیار کا۔ ہوشیار ہونا ضروری ہے، لیکن ہوشیاری کی وجہ سے نہ تو وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ وہ کسی سے دھوکہ کھائے گا۔ دونوں چیزیں اس کے اپنے ایمان کا تقاضا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینے۔ ٹھیک ہے دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن نہیں دے گا وہ، اور کسی سے دھوکہ کھائے گا بھی نہیں، کیونکہ اس لوگوں کے دھوکے کو سمجھ رہا ہے کہ کون بے وقوف بنا رہا ہے نہیں، اور کون ظاہر میں چلا رہا ہے نہیں، حقیقت کیا ہے وہ سمجھ رہا ہے، اس لیے دھوکہ نہیں کھائے گا، اور کسی کو دھوکہ دے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن نہیں دے گا، وہ صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو مومن بے وقوف کا نام نہیں ہے، مومن ہوشیار ہونے کا نام ہے۔ تو یہ کہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت چیزیں پیچھے ملاحظہ کرنا ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ نہیں ہے، ہم خواہ میں جو ہے اس کی تعریفیں کر دیں، خود پتہ نہیں ہے ہم اس کی خواہ کنڈم کر دیں۔ اس لیے جو چیز پتہ نہیں ہے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے مولانا ساجد صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر معجزہ نظر آ جاتا ہے تو وہاں پر اگر آپ کو پتہ ہے یقینی بات ہے تو ٹھیک ہے بولیں، جب نہیں پتہ ہے تو آپ کہیں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، نہیں کوئی بعید نہیں ہے نہیں، لیکن دوسری طرف دھوکے باز لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسے جب تک پوری کوئی بات نہیں پتہ ہے تو آدمی خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، جب تک کہ اس کو خود کو پورا کنفرم نہیں ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ کر کے جو ہے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا اپنے نفس پر کنٹرول بھی کرو، بہت جلد بازی نہیں دکھاؤ، آرام سے
دیکھو کہ پوری حقیقت کیا ہے، حقیقت دیکھنے کے بعد بولو، یعنی خامخواہ جو ہے قدم نہیں اٹھاؤ آگے نہیں۔ تو اس طرح بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم مثال دیتے ہیں، ذرا بند کر دیجیے اس میں،